شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے کے چند ہی دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے، قبولیتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہوں، تقدیر بد نصیب ہو، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب ذی الحج کا مہینہ آئے اور میں ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب چمکا لوں، کب ذی الحج کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ رب العزت بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص بھی ذی الحج سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، توجہ کیجئے گا، اب جو شخص ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، تو وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ذی الحج کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ذی الحج کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، بھائیوں اور بہنوں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند آتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ذی الحج کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ذی الحج کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا کہ جس گھر میں بھی یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس گھر کا بچہ اربوں پتی ہو جائے گا جس گھر میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ دن بڑے خاص ہیں، بڑی قبولیتوں والے دن ہیں، بڑی عظمت، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کا وظیفہ صرف 7 بار کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کی زندگی بہت سے رازوں، آزمائشوں، خوشیوں، غموں اور مقدر کے پیچیدہ راستوں سے بنی ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کا نصیب روشن ہو اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوں، مگر ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہیں جنہیں وہ صرف اللہ کے کرم سے ہی بہتر کر سکتا ہے۔ انسان جب تقدیر سے لڑتا ہے تو اکثر ہار جاتا ہے، وہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر وسیلہ آزماتا ہے، کبھی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، کبھی دنیاوی تدبیروں میں الجھ جاتا ہے، لیکن جو راز قرآن کریم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ دنیا کے کسی خزانے سے، کسی تدبیر سے کم نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے کوئی بندہ خلوص دل سے صرف 7 بار یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت، رشتوں میں محبت اور روح میں سکون نازل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کے بعد پڑھ لیں،
جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے ذی الحج کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی طاقتور نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ رب العزت آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یا رحمان یا رحیم لکھیے تاکہ ہم آگے وظیفے کی جانب چل سکیں۔ تو محترم ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہیں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ مل کر درود ابراہیمی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھائیو اور بہنوں، اس کے علاوہ درود شریف دل سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ نیا چاند نکلتے ہی آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، الغرض دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہوں، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا انشاءاللہ آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر کم از کم 21 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، جو بھی حاجات ہوں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، تمام پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل اور دماغ کی بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے،
جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ الفاتحہ کیونکہ قرآن اسی سے کھلتا ہے، ام الکتاب یا پھر ام القرآن یعنی مکمل قرآن مجید کی ماں، کیونکہ یہ تمام مفہومات کا خلاصہ ہے۔ اس کا ایک نام السبع المثانی ہے یعنی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ایک نام الشفا ہے یعنی دلوں کی بیماریوں کا علاج، اور ایک نام الکافیہ ہے جو کافی ہے ہر دعا اور مانگ کے لیے۔ تو ناظرین، عید الاضحیٰ کا موقع بذات خود قربانی، بندگی اور اللہ کے قرب کا وقت ہے، اور اس موقع پر جو بندہ اپنی زبان سے اللہ کے پاک کلام کو ادا کرے، اس کے اثرات عام دنوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور اگر وہ کلام سورۃ الفاتحہ ہو جسے ام القرآن، السبع المثانی اور شفاء کاملہ کہا گیا ہے، تو اس کی برکت سے انسان کی بند تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ محض ایک عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی کیمیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی شرط نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک براہ راست رابطہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر دعا کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر غم کی دوا ہے۔ اس میں انسان اللہ سے مغفرت بھی مانگتا ہے، ہدایت بھی مانگتا ہے، رزق اور عزت بھی مانگتا ہے، سکون اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ سچا یقین اور ایمان ہے جو انسان کے دل سے نکلے اور زبان پر آئے۔ جب کوئی شخص اللہ کے کلام سے اپنے نصیب کو، تقدیر کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ کبھی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ کیا آپ بھی اپنے نصیب، اپنے رزق، اپنی دعاؤں اور اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں؟ تو بس عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے وضو کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ کے پاک کلام یعنی سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھ لیجئے۔ آپ کو خود اپنی زندگی میں انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت ہی ہر عمل کو برکت بخشتی ہے، دلوں کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ انسان کو شکر گزار بناتی ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا رحم ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ہمیں احتساب، تقوی اور آخرت کی فکر سکھاتی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، یہ توحید کی بنیاد ہے، بندہ اور رب کے تعلق کا نچوڑ ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی طلب ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ یہ خیر خواہی، ہدایت اور ہمت کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور اکابرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے، اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے کمالات اور سورۃ الفاتحہ کے معجزات اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 کا عدد یاد رکھنا ہے۔ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص بھی کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، تو ایک بار ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کا عمل صرف 7 بار کر کے دیکھے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے،
سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو پڑھ لے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر خاص نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم ہو تو آپ یا غنیو کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہم میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے یا غنیو کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے کم از کم 11 مرتبہ یا غنیو کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا کرنا چاہیں اتنا آپ نے کرنا ہے۔ بس خیال یہ رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنیو پڑھا، بدی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے آپ کی صفت یا غنیو کو پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، فرشتوں جاؤ اور اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے ذی الحج کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ذی الحج کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں لا رہا ہے۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ذی الحج کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو انشاءاللہ خوشخبری بھی ملے گی۔ اور عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ یکسوئی سے کرنا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی عمل ہے جو کہ یقین، اخلاص اور دعا سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے بہتر دعا اور روحانی نسخہ شاید ہی کوئی ہو کہ عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع سے پہلے، جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں، آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہوں، اللہ کے قرب کا وقت قریب ہو، اس وقت سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے حضور اپنی تقدیر کا خط خود پیش کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ کریم جو مقروض ہے ان کی قرض سے خلاصی کی جلد از جلد تدبیر بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 انتہائی طاقتور نام یا رحمانو یا رحیمو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔